مندر پر حملہ کیا اور مندر کے اندر ایک سونے کا ایک بت بنا ہوا تھا، سونے کی ایک مورتی بنی ہوئی تھی، اور وہ مورتی کس طرح سے تھی کہ پورا کمرہ ایک طرف کا اور وہ بیچ میں لٹک رہی ہے. وہ مورتی جو تھی پوری سونے کی بنی ہوئی تھی اور بیچ میں لٹک رہی تھی، کوئی نیچے ٹیکا نہیں تھا، کوئی ستون نہیں تھا، بغیر کسی طرح سے پکڑے ہوئے وہ بیچ میں لٹک رہی تھی سونے کی. جب محمد غزنوی وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، یہ کتاب میں بہت خوب بات لکھی کہ نظر لگتی کیوں ہے. یہ نظر انسان کو لگتی ہے تو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، تندرست کو بیمار گرا دیتے ہیں، اور اگر کبھی جانوروں کو لگ جاتی ہے تو ہانڈی تک پہنچا دیتے ہیں ان کو. یہ نظر حقیقت ہے اور نظر لگتی بھی ہے. یہ نظر لگتی کیوں ہے بلاخر؟ اس پر ایک بہت عجیب نکتہ لکھا ہے کتاب میں نے پڑھا. کل ہی میں نے کوئی مولانا تھے دیہات میں یا انہوں نے کہاں تھے، انہوں نے توکل کی تقریر کی، پہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر ہماری نظر اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے، اللہ ہی پر توکل، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی کرنے والا. تو ایک آدمی نے برابر تقریر سنی، بولے ہاں یار بھروسہ تو اللہ پر ہی ہونا چاہیے. بولے چل، شوہر چھوڑ کے باہر نکل گیا، ندی کے کنارے جا کر بیٹھ گیا. بولے اب تو کچھ بھی نہیں، کھانا پینا سب پر اللہ پر، نہ تو کچھ کھانا لے گیا نہ کچھ لے گیا، بس اب اللہ پر بھروسہ. جب وہ تمام کے تمام 11 بھائی آگے جاتے ہوتے ہیں تو پیچھے سے آنے والا آتا ہے اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے قافلہ والو، اے جماعت والو، تم تو چور معلوم ہو رہے ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. جب تمام کے تمام بھائی نے آواز سنی کہ ہمیں چور کہاں جا رہا ہے تو وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. گزشتہ کل بات چل رہی تھی فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ انسان کا سب سے بڑا حافظ ہے اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اس پر ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ ایک شخص کی بہت خوبصورت عورت تھی، وہ اس کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھتا تھا، کسی کے ساتھ ملنے تک نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے قریبی اڑوس پڑوس والے کو بھی ملنے نہیں دیتا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک بڑھیا اس کے گھر کے قریب آئی، اس کے دروازے کے ایک سوراخ سے اس کے ساتھ بات کرنے لگی. تو اس عورت نے یہ کہا کہ میرے گھر کے قریب فلاں شخص رہتا ہے، اس کو جا کر کہہ دو میں اس پر فدا ہوں، میں اس پر عاشق ہوں. اب یہ بات وہ بڑھیا اس کو پہنچاتی ہے تو وہ نوجوان اس کے گھر کے دروازے کے قریب آتا ہے. پھر وہ عورت کہتی ہے کہ ہمارے وصال کا ملنے کا طریقہ ہم کو ڈھونڈتے ہیں. وہ عورت یہ تدبیر بتلاتی ہے کہ تم آئندہ کل میرے شوہر کے پاس آنا اور یہ کہنا کہ میں باہر جا رہا ہوں، میں اپنا ایک صندوق اور ایک بہت بڑا بکسہ آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں امانت کے طور پر، اور اگر وہ مان جائے تو اس کے سامنے ہی تم نکل جانا اور کہنا کہ میں اپنے غلام کے ساتھ وہ بیچ دیتا ہوں، اور اس صندوق کے اندر، اس بکسے کے اندر تم بیٹھ کر میرے گھر میں. چنانچہ جب دوسرا دن آیا تو اسی طرح سے کیا گیا. تو اس بکسے کے اندر اس نے کہا اس کے شوہر کے پاس آ کر کہ میں آپ کے پاس ایک صندوقچہ رکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ تیار ہو گئے تو اس کے سامنے نکل گئے اور اس کے غلام کے پاس جا کر وہ اس خود صندوقچے میں بیٹھ گئے اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے. جب اس کا شوہر اس بکسے کو لا کر رکھ رہا تھا اس وقت اس کی عورت آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس بکسے میں کیا ہے؟ ارے تم کھول کر ذرا اس کو دیکھ بھی لیتے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آئندہ کبھی وہ آئے اور ایسا کہے کہ بھائی اس میں تو میں نے سونے اور جواہرات رکھے تھے اور نکلے کچھ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو شوہر نے کہا بھائی تیری بات تو برابر ہے. تو اس عورت نے کہا کہ محلے والے کو بھی بلاؤ، تمام لوگوں کو بلاؤ، سب کے سامنے کھولا جائے اور غلام اس کا موجود ہے. جیسے ہی سب کے سامنے بکسا کھولا، سب کے سامنے وہ صندوق کھولا
تو اندر سے دیکھا کہ وہ نوجوان نکلا، اس کا شوہر تو مارے غصے اس کو مارنے ٹوٹ پڑا، اس کی عورت آگے آ گئی، اس کی عورت نے کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو میں نے ہی بلایا تھا، اور اگر آپ کے ذہن میں اب تک یہ تھا کہ اپنی عورت کی میں حفاظت کرتا ہوں، تو آج تو خود ایک آپ غیر محرم کو لا کر اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، اگر اب میرے کو حرام کاری کرنی ہوتی، اگر اب میرے کو برائی کرنی ہوتی، تو تم میری حفاظت کیسے کر پاتے؟ معلوم ہوا کہ میں اپنی عصمت کی جب حفاظت کرنا چاہتی ہوں تو اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتی ہوں، اور سب سے بڑا محافظ عصمت کا ہوتا ہے تو وہ اللہ اور احکم الحاکمین ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے تو کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اے میرے شوہر، تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ میری بیوی کی میں حفاظت کر رہا ہوں، لیکن تمہارا سوچنا یہ غلط ہو گیا، آج خود تم ایک آدمی کو آ کر اپنے گھر میں رکھ رہے ہو، اور میں برائی کرنے پر آسانی سے قادر تھے۔ اسی کو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ اے میرے بیٹو، میں تمہارے ساتھ بنیامین کو بھیجتا ہوں، تم سے قسمیں بھی کھلا رہا ہوں کہ تم اس کی حفاظت کرنا، لیکن تم حفاظت نہیں کر سکتے، صحیح معنی میں حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ لیکن جب بنیامین کو ساتھ لے جا رہے تھے وہ تمام کے تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں، تاکہ ان سے غلہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے، اب یہاں سے روانہ ہوتے وقت والد صاحب نے کچھ نصیحت کی ان کو یہ کہا کہ جب تم مصر میں داخل ہو تو اس وقت تمام کے تمام بھائی ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ جب تمام کے تمام 11 بھائیوں کو، تم جیسے خوبصورت اور تندرست بھائیوں کو جب کوئی آدمی دیکھے گا تو کوئی بری نظر لگائے گا، تمہارے اوپر کوئی بری نظر لگائے گا، تم کسی کے نظر کے شکار ہو جاؤ گے، اس کی بنا پر تم یہ تدبیر اختیار کرنا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہو جانا۔ ہاں، نظر کا لگنا بھی حق ہے، النظر حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بھی لگتی ہے۔ کسی آدمی نے کہا، ایک کتاب میں بہت خوب بات لکھی کہ نظر لگتی کیوں ہے؟ یہ نظر انسان کو لگتی ہے تو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، تندرست کو بیمار گرا دیتے ہیں، اور اگر کبھی جانوروں کو لگ جاتی ہے تو ہانڈی تک پہنچا دیتے ہیں ان کو۔ یہ نظر حقیقت ہے اور نظر لگتی بھی ہے۔ یہ نظر لگتی کیوں ہے بالآخر؟ اس پر ایک بہت عجیب نکتہ لکھا ہے کتاب میں، میں نے پڑھا، کل ہی میں نے پڑھا، آپ لوگوں کی برکت سے کچھ دیکھنا پڑا میرے کو کتاب کو ٹٹولتے ٹٹولتے میں اس کتاب کی وہ بات تک پہنچا، مجھے بھی عجیب بات ملی، میں بھی خوش ہوا۔ ایسا نہیں پیسے ملنے سے خوش ہوتے ہیں، ہاں، کوئی بات ملتی ہے اس سے انسان خوش ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک اللہ والے آئے اور انہوں نے ایک ان کو شعر سنایا، ایک شعر جس میں اللہ کی وحدانیت کو ذکر کیا گیا تھا، اللہ کا عشق ذکر کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے پاس ایک شہر ہوتا تو میں اس شہر پر آپ کے نام کر دیتا اس شہر پر، کیونکہ ان کو دین کی باتوں کی قدر ہوتی تھی۔ آج ہم کو مفت مل جاتی ہے بیٹھے بیٹھے، اس لیے قدر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین کی باتوں کی قدر ہوا کرتی ہے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں نے یہ بات پڑھی کہ نظر اس لیے لگتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو یا کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کو بہت بھاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ جب اس کے دل کو وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے یا کوئی انسان اس کو بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کی طرف، کسی چیز کی طرف لگتا ہے، اور اللہ کی ذات یہ گوارا نہیں کرتی کہ بندہ میرا اور دل کسی اور سے لگے، لہذا اس شخص کو اس کی نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگنے کی بنا پر اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے یا وہ چیز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے سے لگا رہے۔ سمجھ میں آئی نظر کس طرح سے لگتی ہے؟ انسان کی جو نظر لگتی ہے، جو چیز پسند آئی ہوتی ہے، اس پر نظر لگنے کی بنا پر وہ چیز بگڑ جاتی ہے یا وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر اس کا دل پھر اس سے پھر کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی چیز اچھی لگے یا جب کسی چیز پر دل آ جائے تو اس صورت کے اندر اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھ لینا چاہیے، یا صرف ماشاء اللہ پڑھ لینا چاہیے، یا سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے، تاکہ اس چیز پر نظر نہ لگے۔ ارے کبھی کبھی تو ماں کی نظر بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی خود کی نظر خود کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے ماشاء اللہ اور لا قوت الا باللہ ایسے کلمات پڑھنے چاہیے۔ جب کسی چیز کو دیکھے اور اچھی لگے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ کی کبریائی ہمارے دل میں ہر وقت ہے۔ اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی کبریائی ان کے دل کے اندر بٹھائی جا رہی ہے۔ اس لیے تسبیح میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان نیچے کی طرف اترتا ہو، یا زینے سے یا سیڑھی سے نیچے اترتا ہو، تو اترتے ہوئے سبحان اللہ کہے، اور جب اوپر چڑھتا ہو تو اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہے، کیونکہ جب انسان اوپر چڑھتا ہے تو اس کے دل میں بڑائی ہوتی ہے کہ میں اوپر جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ اکبر کہو، تاکہ بڑائی تمہارے دل میں صرف اور صرف اللہ کی رہے۔
چنانچہ یعقوب علیہ السلام ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو نظر نہ لگے کسی کی. یہ تدبیر ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک سبب ہے، اس کو اختیار کرنے کا انسان کو مکلف کیا گیا ہے. اس سبب کے اختیار کرنے کے بعد پھر بھروسہ اللہ پر کرنے کا. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے، کسان جب اپنے کھیت کے اندر گیہوں بو دیتا ہے، اس پر پانی لگا دیتا ہے، اس پر کھاد ڈال دیتا ہے، اور اس تمام محنت کرنے کے بعد اب پھر اللہ کی طرف اس کی نظر ہو جانی چاہیے. اس کا نام توکل ہے. پہلے سبب اختیار کرو، کوئی طریقہ اختیار کرو، اس کے بعد توکل ہوا کرتا ہے. کوئی مولانا تھے دیہات میں، یا انہوں نے کہاں تھے، انہوں نے توکل کی تقریر کی. تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے اندر ہماری نظر اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے. اللہ ہی پر توکل، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی کرنے والا. تو ایک آدمی نے برابر تقریر سنی، بولے ہاں یار بھروسہ تو اللہ پر ہی ہونا چاہیے. بولے چل، شوہر چھوڑ کے باہر نکل گیا، ندی کے کنارے جا کر بیٹھ گیا. بولے اب تو کچھ بھی نہیں، کھانا پینا سب پر اللہ پر. نہ تو کچھ کھانا لے گیا، نہ کچھ لے گیا، بس اب اللہ پر بھروسہ. ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، اب وہاں سے مسافر گزر رہے ہیں، پانی کا کنواں وہیں پہ، سب ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے اس کے سامنے روٹیاں کھا رہے ہیں. اب اس کو تو کچھ مل نہیں رہا. 1 دن 2 دن ہو گئے، 3 دن، چوتھا دن جب آیا تو اس کی تو حالت خراب ہو گئی. اس نے سوچا اب تو واپس لوٹ کے بستی بھی نہیں جا سکتا، وہاں جانے سے پہلے میری تو موت پکی ہے. نہ تو کچھ بھی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کیا کروں، کھائے بغیر تو چین نہیں آ رہا. تو اسی دن کو ایک اور آدمی آیا، وہاں پر بیٹھا بیٹھا کھا رہا تھا. اس کو دیکھا تو اس کی طرف سے پھر گیا. اب کچھ کہہ تو سکتا نہیں کہ بھائی کھانا دے میرے کو، توکل اس نے کر رکھا تھا اللہ پر. تو جب وہ کھا کر تھوڑا کچھ بچا تھا تو اس کو سمیٹ کے جانے لگا، تو کرنے لگا کھوکھا رکھا دو. تو اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی چہرہ دیکھ کر بیچارہ پزمردہ تھا، حالت خراب ہو گئی تھی. تو جو بچی ہوئی روٹی تھی اس کو دے دی، جلدی جلدی کھائی. جب کچھ جان آئی تو گھر چلا گیا، سیدھا جا کے مولانا کے پاس گیا. ارے مولانا، آپ نے تقریر تو کی لیکن ایک بات تو کہنا بھول گئے. بولے وہ بات مجھے 3-4 دن کے بعد یاد آئی تو میں بچ کے آیا ہوں. تو مولانا کہہ رہے کون سی بات؟ بولے وہی بات جو آپ نے 3-4 دن بعد یاد آئی. بولے کون سی بات، مجھے بتا تو صحیح. بولے آپ وہ کہنا بھول گئے تھے کہ توکل کرنا، لیکن 3-4 دن کے بعد ایک کھونکھارا بھی مار دینا، کہیں کہیں ضرورت پڑے تو 3-4 دن کے بعد. تو مجھے 4 دن کے بعد یاد آئی تو بچ کے آیا ہوں، ورنہ میری تو بس خلاص ہو گئی تھی. تو مولانا جب تقریر کرو تو توکل کے بعد کہہ دینا کہ 4 دن بعد ایک کھونکھارا مار دینا. تو یہ انسان ہوتا ہے کہ سبق سمجھتا کچھ نہیں ہے، کیا اختیار کرنے کا ہوتا ہے اور کیا اختیار کر کے بیٹھتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ بھائی آپ کی تقریر میں بھی نقص ہے. اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام بھی ایک سبب اختیار کرتے ہیں کہ میرے بچے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. تو سبب یہ اختیار کیا کہ یہ کہا کہ جب تم دروازوں کے اندر سے داخل ہو تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تمام کے تمام ایک ساتھ داخل نہ ہونا، تاکہ کسی کو دیکھ کر تمہارے اوپر کسی کی نظر نہ لگ جائے. چنانچہ رفتہ رفتہ یہ تمام کے تمام بھائی، 11 بھائی یعقوب علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے جب دربار میں پہنچتے ہیں مصر غلہ لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر بنیامین کو بھی دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام انجانے بنتے ہیں اور یوسف علیہ السلام پوچھتے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ بھائی ہم کنعان سے آئے ہیں، ہمارے والد صاحب کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہے. ہم نے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا جب دوبارہ تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا، اور ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو تمام کے تمام میرے ہی بھائی ہیں. اللہ کی طرف ان کے شکر کی نگاہ اٹھتی ہے. اب ان کو 2-4 دن تک اپنے پاس رکھتے ہیں. اب کھانے کا وقت آتا ہے، سونے کا وقت آتا ہے، تو ایک کمرے کے اندر 2 بھائی کو رکھتے ہیں. ایک روم کے اندر 2 بھائی کو، اور 2 بھائی کا کھانا ہوتا ہے. تو 10 بھائی تو ایک روم میں ہو گئے. اب رہ گئے بنیامین. اب بنیامین کو کہاں رکھا جائے، چونکہ تمام 10 بھائی تو دو ہو کر کے 5 کمرے میں ہو گئے. اب اکیلے بنیامین رہ گئے. تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی اور ان کے بھائی کو یہ کہا کہ اگر تم راضی ہو جاؤ تو بنیامین کو میں اپنے ساتھ ہی میرے روم میں رکھ لیتا ہوں. دل سے تو تیار نہیں ہوئے کہ یہ بادشاہ کا مقرب بنے، بادشاہ کے ساتھ رہے، لیکن چونکہ بادشاہ نے کہا تو پھر تیار ہونا پڑا. بالآخر بنیامین کو یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اپنے حقیقی بھائی کو جب یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. بنیامین بھی جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو حیران میں گر جاتا ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے. بنیامین سے پوچھتے ہیں یوسف علیہ السلام، ابھی تک تعارف نہیں ہوا ہوتا ہے، کہ بنیامین تم کیوں ہنس رہے ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ بولے تمہاری شکل کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا بھائی یاد آ جاتا ہے کہ میرا بھائی تمہارے جیسا حسین تھا، تمہارے جیسا خوبصورت تھا، تمہارے جیسا حسن و جمال کا مالک تھا. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ میرا بھائی اور بادشاہ یہ تو بہت دور کی بات ہے. پھر مجھے رونا آ جاتا ہے کہ میرے بھائی آپ نہیں لگتے ہو. اسی کشمکش میں ہوتے ہیں، روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں. پھر بالآخر یوسف علیہ السلام ان کے اوپر ظاہر کرتے ہیں
کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، میں ہی وہ یوسف ہوں جس کو تمہارے بھائیوں نے، ہمارے بھائیوں نے قتل کی سازش کی تھی، میں ہی وہ یوسف ہوں کہ جس کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، میں ہی وہ یوسف ہوں جو کہ مصر کی بازاروں کے اندر بکا تھا، میں ہی وہ یوسف ہوں جو کہ زلیخا کے نام کے اندر پھنسا تھا، میں ہی وہ یوسف ہوں جو کہ جیل خانے کے اندر گیا تھا، اور میں ہی وہ یوسف ہوں جو آج خداوند قدوس نے ایک تقدیر بدلی، ایک اپنا آزمائش کا دکھایا اور ایک کرشمہ دکھایا کہ آج میں تمہارے سامنے بادشاہ بن کے بیٹھا۔ بنیامین جب اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو گلے لگ جاتے ہیں اور مارے خوشی کے رونے لگتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار تک نہیں کر پاتے۔ ہاں، ایک بندے کا، ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ جب وصال ہوتا ہے، جب ملتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے، کسی کی شب ہجر روتے کٹے، ہماری شب بھی کیسی شب ہے الہی، نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے۔ شب وصل یعنی کہ جب ملاقات ہو جاتی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ، تو آدمی آرام سکون سے سو جاتا ہے، اور جب کسی سے دوری ہو جاتی ہے تو آدمی روتا رہتا ہے۔ لیکن بنیامین کی حالت تو یہ ہے، نہ سو سکے، نہ رو سکے، نہ اظہار کر سکے، نہ کچھ کہہ سکے۔ یوسف علیہ السلام کو بکھڑے کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی مجھے مل گیا، کبھی رو رہے ہیں تو کبھی مسکرا رہے۔ اب یوسف علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھ لے۔ یوسف علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ لے، لیکن رکھے کیسے؟ رکھے کیسے؟ کیونکہ وہ تمام کے تمام بھائی اپنے ساتھ بنیامین کو لے جانے کا تقاضا کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی اور بنیامین کو کہا کہ میں ایسے کروں گا اور اس طرح سے تم میرے پاس رہ جاؤ گے۔ تو بنیامین بھی تیار ہو گئے کہ جی ہاں میں تیار ہوں۔ اب 2-4 دن ہوئے، وہ مہمان خانے میں تمام کے تمام بھائی رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ اعزاز و اکرام ہو رہا ہے۔ بالآخر ان کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھائی ہمارے والد صاحب بھی تو ہے بوڑھے، ان کی آنکھیں تک نہیں ہے، ان کا کون خیال کرے گا، چلو ہم نکلتے ہیں ہمارے گھر کی طرف۔ تو وہ تمام کے تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور رخصتی کی اجازت چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام ان کو اجازت دیتے ہیں اور ان تمام کے لیے دوبارہ تمام کے اونٹوں کو بھر بھر کے ان کے لیے غلہ دیا جاتا ہے۔ تمام کے لیے غلہ جب بھر دیا جاتا ہے تو اس میں یوسف علیہ السلام نے اپنے درباری کو یہ کہہ رکھا تھا کہ میرا جو پینے کا پیالہ ہے، کٹورا ہے، سونے کا یا چاندی کا یا کوئی اور ظرف کا تھا، فرمایا کہ اس کو بنیامین کے تھیلے کے اندر رکھ دینا۔ بنیامین کا جو غلہ کا جو اونٹوں کے اوپر بھرا جائے گا، اس غلے کے اندر چھپا کر رکھ دینا میرا وہ پیالہ، یا تقسیم کرنے کا وہ پیالہ جس کے ذریعے سے بھرا کرتے تھے، وہ بنیامین کے غلے کے اندر چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اب اس طرح سے تمام کے اونٹوں کو غلوں سے بھر دیا گیا اور تمام روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے، بہت دور چلے گئے تو پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی سواری آتی ہے اور ان تمام کو آواز دے کر پکارا جاتا ہے، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ جب وہ تمام کے تمام 11 بھائی آگے جاتے ہوتے ہیں تو پیچھے سے آنے والا آتا ہے اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے قافلہ والو، اے جماعت والو، تم تو چور معلوم ہو رہے ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون۔ جب تمام کے تمام بھائی نے آواز سنی کہ ہمیں چور کہاں جا رہا ہے تو وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تم کو، کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو، کس چیز کو تلاش کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا قالوا نفقد صواع الملک، کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، بادشاہ کا کٹورا گم ہو گیا ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ ولیمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اور جو شخص بھی اس کو ڈھونڈ کے لائے گا بادشاہ اس کو کچھ نوازیں گے۔ اس پر فرمایا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، بخدا، خدا کی قسم تم اس بات کو جانتے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین کے اندر فساد پھیلاوے، اور ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ ارے تم تو یہ بھی بات جان رہے ہو کہ جب پہلی مرتبہ بادشاہ نے ہم کو غلہ بھر کے ہم کو جو غلہ دیا تھا پھر ہم اس کو لے گئے تھے، اس کے اندر ہماری پونجی بھی لوٹا دی تھی، لیکن دوبارہ جب ہم آئے تو ہم نے پونجی واپس لوٹائی تھی بادشاہ کو۔ بادشاہ نے تو ہمارے دیانتداری کی تعریف کی تھی اور تم ہم کو چور کہہ رہے ہو۔ تو اس پر وہ قافلہ والے سے کہنے لگے قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہ اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارا کیا بدلہ ہوگا، تم کو کیا سزا دی جائے گی۔ تو اس پر ان تمام بھائیوں نے وہی کہا جو کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر تھا، قالوا فما جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ اس کا بدلہ جس کے اندر وہ پایا جائے، یعنی کہ کٹورا پایا جائے تو وہ اس کا بدلہ ہو جائے گا، یعنی 1 سال تک وہ اس کا غلام رہے گا۔ جب یہ بات آ گئی کہ 1 سال تک غلامی کرنی پڑے گی تو ان تمام کے تمام کو یوسف علیہ السلام کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے لایا جاتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس پایا گیا تو اس کا غلام بن جائے گا۔
چنانچہ یوسف علیہ السلام تلاشی لینا شروع کرتے ہیں، تلاشی کا حکم دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بنیامین کو تلاش نہیں کیا جاتا بلکہ دوسرے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے، تمام بھائیوں کے غلے کو دیکھا جاتا ہے، کسی کے اندر کوئی چیز نہیں پائی جاتی، بالآخر آخر کے اندر بنیامین کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ بنیامین دیکھنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی چلو تمہارے پاس تو کچھ نہیں پایا گیا دسوں کے پاس، کہاں کہ نہیں ہمارے بھائی کو بھی دیکھو، اگر تم کو ہمارے اوپر ذرہ برابر شک و شبہ ہو تو ان کو بھی تلاش کرو، ہم تو سچے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم کبھی چوری نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بالآخر بنیامین کے غلے کو بھی دیکھا جاتا ہے، بنیامین کے سامان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جب ان کے سامان کو دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو اس کے اندر سے وہ کٹورا اور سوائے ملک نکلتا ہے۔ جب ان کے سامنے سوائے ملک پیش کیا جاتا ہے تو تمام کے تمام بھائی اپنے سر نیچے کر دیتے ہیں اور تمام کے تمام عبرانی زبان میں وہ بنیامین کو گالیاں دینے لگتے ہیں کہ تو نے کیا کیا، تو نے ہم کو بدنام کر دیا، بادشاہ نے ہمارے ساتھ اعزاز و اکرام کیا لیکن تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہی نہیں، پھر کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اس کی کوئی بڑی بات نہیں، اگر اس نے چوری کی تو اس کے پہلا بھائی جو تھا یوسف اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ان کو کہہ رہے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے چوری کی تھی، اس کے پہلے جو یوسف تھا اس کا چھوٹا بھائی اس نے بھی چوری کی تھی۔ تو یہاں سے کون سی چوری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کچھ یاد ہے؟ 10 دن پہلے گزر چکا۔ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے، جب خالہ کے پاس 2 سال کے بعد جب ان کے والد صاحب لے جانے لگے تو ان کی خالہ کو بھی یوسف علیہ السلام بہت پسند آ گئے تھے، انہوں نے اپنا پٹا بیودا کمر کا یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ دیا تھا اور کہنے لگے کہ میرا بھائی پٹا غائب ہو چکا ہے، میرا پٹا چوری ہو چکا ہے۔ بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے یوسف علیہ السلام کی کمر میں سے نکلتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو 1 سال تک وہاں پر پھر دوبارہ ان کے خالہ کے پاس رکھا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے این یسرق، اگر یوسف نے چوری کی تو اس نے چوری کی بنیامین نے، تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی چوری کر سکے ہیں۔ اور بعد میں لوگ دوسری ایک چوری کا ذکر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو نانا تھے وہ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا کے تمام بتوں کو توڑ دیے تھے اور چوری کر کے لے آئے تھے، ان تمام کے تمام کو ختم کر دیے تھے۔ ہاں، تمام کے تمام نبی بت شکن ہوا کرتے ہیں، کوئی بت فروش نہیں ہوا کرتا۔ بت فروش بتوں کو بیچنے والا اور بت شکن بتوں کو توڑنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بت شکن بنے تھے۔ ارے بلکہ اس سے بڑھ کے آگے کہہ دوں کہ ہندوستان کے اندر جو امام غزنوی، علامہ غزنوی جو آئے تھے اور جنہوں نے سندھ پر فتح کی تھی اور سندھ پر جو حملہ کیا تھا، وہ بھی بت شکن نکلے، نہ کہ بت فروش نکلے۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک مندر پر حملہ کیا اور مندر کے اندر ایک سونے کا ایک بت بنا ہوا تھا، سونے کی ایک مورتی بنی ہوئی تھی، اور وہ مورتی کس طرح سے تھی کہ پورا کمرہ ایک طرف کا اور وہ بیچ میں لٹک رہی ہے۔ وہ مورتی جو تھی پوری سونے کی بنی ہوئی تھی اور بیچ میں لٹک رہی تھی، کوئی نیچے ٹیکا نہیں تھا، کوئی ستون نہیں تھا، بغیر کسی طرح سے پکڑے ہوئے وہ بیچ میں لٹک رہی تھی سونے کی۔ جب محمد غزنوی وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگے یہ کوئی اس کے بت کی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی انسانی طاقت معلوم ہوتی ہے، یہ کوئی انسانی کمال معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کو دوڑایا اور پھر معلوم یہ ہوا کہ چاروں طرف مقناطیس لگا ہوا تھا، لو چمک جس کو کہتے ہیں، چاروں طرف سے مقناطیس بڑے بڑے لگے ہوئے تھے جو چاروں طرف سے بت کو اپنی طرف کھینچے ہوئے تھے، جس کی بنا پر بت بیچ کے اندر ٹکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ بڑی بڑی چادریں اور تمام چیزیں ڈالی اس کے اوپر، جس کی بنا پر وہ اس کا مقناطیس کا جو زور تھا وہ ختم ہو گیا اور بت پورا نیچے آیا تھا۔ اس وقت جب اس کو لے کر جا رہے تھے تمام کے تمام سونے کو، تو کسی پادری نے آ کر یا کسی پوپ نے آ کر کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تم جتنا چاہو مال، جتنا سونا چاہو اس کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن اس کو تم چھوڑ دو، اس کو تم توڑو مت۔ تو اس وقت محمود غزنوی نے ایک کلمہ کہا تھا جو آج تک تاریخ نے یاد کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام بت شکن سے یاد کیا جائے، نہ کہ بت فروش کے ذریعے سے، میں بت توڑنے والا شمار کیا جاؤں، نہ کہ بت بیچنے والا۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام بت شکن بنے تھے، نہ کہ بت فروش بنے تھے، میں بھی ان کی امت میں ہوں، میں بھی ان کا پیروا ہوں، میں بھی ان کی اتباع کرنے والا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ بت شکن بنوں، نہ کہ بت فروش بنوں۔ چنانچہ وہ لوگ تمام بھائی کہتے ہیں قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ جب یہ بات یوسف علیہ السلام کو کہی گئی فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں ہی مار کھا لی کہ اور ایک جھوٹ بولنا ہو تو بول لے، اور ایک تیرے کو الزام لگانا ہو تو لگا لے، ابھی میں کچھ نہیں کہنے والا۔ یوسف علیہ السلام کچھ نہیں کہتے وہاں پر۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور ان کی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام قاعدے کے مطابق اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اب تمام کے تمام بھائی کہنے لگے
کہ بھائی ان کا ایک والد ہے، بہت بڑا والد ہے، 125 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، اگر ان کو تم روک لو گے تو وہ بہت پریشان ہو گے، وہ اس کے فراق کے اندر مارے غم کے اپنی جان دے دیں گے۔ اور ایک بھائی نے تو یہ بھی کہا کہ اس بنیامین کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ کے رکھ لو۔ تو اس وقت تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالم میں سے ہو جاؤں گا، اگر میں ایسا کروں گا تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا، اور میں کبھی ظلم نہیں کرتا ہوں۔ بالآخر وہ تمام کے تمام بھائی یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہم کو ملنے والے نہیں، اور تمام کے تمام بھائی مصر سے اپنے کنعان کی طرف لوٹتے۔ ایک بات اس میں دیکھنے جیسی ہے، ایک عجیب بات ہے، آپ کے ذہن میں بھی شاید اس کا سوال پیدا ہو کہ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، ان کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ جب کنعان سے یوسف علیہ السلام چلے گئے، مصر پہنچ گئے، مصر میں ان کا اعزاز و اکرام ہوا، عزیز مصر نے ان کو بہت بڑی عزت دی، ان کو تمام طرح کی طاقت دے دی تھی۔ اگر وہ اس وقت چاہتے تو مصر سے اپنے والد کو کنعان ملنے جاتے، لیکن نہیں گئے، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو جیل سے بھی کسی طرح سے خبریں تھے کنعان کہ میں زندہ ہوں، تمہارا بیٹا زندہ ہے، مصر میں موجود ہے، لیکن نہیں پہنچائی، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد مصر کے اوپر خود عزیز مصر یوسف علیہ السلام بنے، مصر کے اوپر پوری طاقت ان کو تھی، بلکہ ایک طرح کے مصر کے بادشاہ بن چکے تھے یوسف علیہ السلام۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے والد صاحب کو خبر نہیں پہنچائی کہ میں زندہ ہوں، انہوں نے اپنے والد صاحب کے غم کے دور کرنے کی فکر نہیں کی کہ میں زندہ ہوں، میرے فراق کے اندر تم مت رہو، میرے فراق کے اندر تم پریشان نہ ہو، لیکن خبر نہیں پہنچائی۔ بالآخر کیوں نہیں پہنچائی؟ یہ کیوں نہیں پہنچائی، اس کی کیا علت ہے اور کیا وجہ ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔